مسیح کی واپسی کی تلاش میں۔ اگرچہ یسوع مسیح تقریباً 2000 سال تک واپس نہیں آئے، ہمیں ان کی واپسی کی تلاش میں بے حس نہیں ہونا چاہیے۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ پطرس رسول آئندہ یسوع مسیح کی واپسی کے اس پورے تصور کو مخاطب کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا طنز کرنے والے جن کا وہ پہلے ہی حوالہ دے چکے ہیں ابھرے اور وہ انکار کر رہے تھے کہ یسوع مسیح کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ اسے محض افسانہ بنا کر پیش کر رہے تھے، اور یہ ایک حد تک قابل فہم ہے کہ لوگ کیوں ایسا سوال کرنے لگے کہ آیا یسوع مسیح واپس آنے والا ہے یا نہیں، کیونکہ صحیفے سکھاتے ہیں، اور یہاں تک کہ پطرس نے پینتیکوست کے دن سکھایا جب اس نے یوئیل نبی کو پڑھا کہ ہم آخری دنوں میں ہیں۔ لہٰذا اگر ہم آخری دنوں میں ہیں، جیسا کہ ہم مثال کے طور پر عبرانیوں میں پڑھتے ہیں، تو لوگ کہیں گے مثال کے طور پر 2000 سال بعد وہ نہیں آیا، کیا وہ کبھی نہیں آنے والا؟ کیا یہ افسانہ ہے؟ کیا وہ کبھی آنے والا ہے یا یہ افسانہ ہے؟ غور کریں کہ ہم عبرانیوں کے باب 1 میں کیا پڑھتے ہیں۔ بہت پہلے خدا نے مختلف اوقات اور مختلف طریقوں سے نبیوں کے ذریعے باپ دادا سے بات کی۔ کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ پرانے عہد نامے کے نبی۔ ان آخری دنوں میں اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے ہم سے بات کی۔ خدا نے اسے ہر چیز کا وارث مقرر کیا ہے اور اس کے ذریعے کائنات کو بنایا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم پچھلے 2000 سالوں سے آخری دنوں میں ہیں۔ ویسے یہ چوکان دینے والی بات ہے نا؟ اگر آخری ایام 2000 سال پہلے شروع ہوئے اور ہم 2000 سال بعد ہیں اور یسوع مسیح واپس آنے والا ہے، میرے خیال میں یہ اہم ہے، اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اب ایک اور وجہ جس کی وجہ سے جھوٹے نبی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، کم از کم یہ تھے کہ رسول نے مسیح کی واپسی کے قریب آنے کی تعلیم دی تھی۔ پولس رسول نے اپنے خطوط میں ایسا ہی کیا۔ مثال کے طور پر اگر ہم پہلا کرنتھیوں باب 15 کو دیکھتے ہیں تو اس نے یہ کہا، سنو میں آپ کو ایک راز بتا رہا ہوں، ہم سب نہیں سوئیں گے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ موجودہ دور میں بات کر رہا ہے، اب ہم اسے 2000 سال پر پیش کر سکتے ہیں، ہم سب نہیں سو پائیں گے۔ لیکن وہ اس حقیقت کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ جب وہ کرنتھیوں کو لکھ رہا ہے تو ہم سب نہیں مریں گے، اس لفظ کا یہی مطلب ہے۔ لیکن ہم سب بدل جائیں گے ایک لمحے میں، پلک جھپکنے میں، آخرکار ترہی، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے لافانی جی اٹھیں گے اور ہم سب بدل جائیں گے۔ اور پولس رسول کی زندگی میں ایک ایسا دور آیا جہاں وہ لفظی طور پر یقین رکھتا تھا کہ یسوع مسیح کی کسی بھی وقت آمد ہو سکتی ہے۔ اصل میں وہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ کر وہ جھوٹی تعلیم نہیں دے رہے تھے، یہ وہی ہے جو خدا نے منصوبہ بنایا تھا کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کب آنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس حقیقت کے آس پاس رہیں کہ یسوع مسیح کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اب پولس رسول کی زندگی کے اختتام کی طرف جب اس نے دوسرا تیموتھیوس لکھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ مرنے والا ہے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان رکھا ہے، میں خدا کے ساتھ رہنے کے لیے گھر جا رہا ہوں۔ لیکن دیکھو، خدا جان بوجھ کر میرے خیال میں اس معلومات کو رسولوں سے بھی روکتا ہے تاکہ وہ سکھا سکیں اور توقع کر سکیں کہ مسیح کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ سچ بول رہے ہیں کیونکہ مسیح کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اس طرح خدا چاہتا ہے کہ ہم زندگی گزاریں۔ اب ہوا یہ کہ پہلی صدی میں بھی تانا زنی شروع ہوئی، اور پطرس یہاں پینتیکوست کے تقریباً 30 سال بعد لکھ رہا ہے۔ جب کلیسیا وجود میں آئی تو ان 3 سالوں میں بنیادی طور پر وہاں تانا زنی کرنے والے تھے جو کہہ رہے تھے، دیکھو 30 سالوں سے تم سکھا رہے ہو کہ مسیح واپس آنے والا ہے، وہ واپس نہیں آیا تو شاید وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، یہ صرف ایک افسانہ ہے۔ اور اس طرح پطرس اس سے مخاطب ہے، سب سے بڑھ کر اس سے آگاہ رہو، تانا دینے والے آخری دنوں میں طنز کرتے ہوئے آئیں گے اور اپنی بری خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے کہیں گے، اس کا آنا کہاں ہے جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ جب سے ہمارے باپ دادا سو گئے، تب سے سب چیزیں اسی طرح جاری رہتی ہیں جیسے وہ تخلیق کے آغاز سے چلی آ رہی ہیں۔ وہ کدھر ہے؟ دوسرے لفظوں میں حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیں آیا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کبھی نہیں آئے گا، یہ صرف ایک افسانہ ہے۔ اور پھر پطرس مخاطب کرتا ہے کہ کیوں یسوع واپس نہیں آیا؟ آیت 8 اور 9 3 باب میں، پیارے دوستو، اس ایک حقیقت کو نظر انداز نہ کریں، خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے اور 1000 سال ایک دن کے برابر ہے۔ خدا وقت کی پیمائش نہیں کرتا جس طرح ہم وقت کو ناپتے ہیں۔ خدا رہتا ہے جیسا کہ یہ تھا ابدیت میں، وقت سے پہلے، بعد از وقت۔ پطرس جاری رکھتا ہے، خداوند اپنے وعدے میں تاخیر نہیں کرتا جیسا کہ کچھ لوگ تاخیر کو سمجھتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ تحمل کرتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو لیکن سب توبہ کی طرف آئیں۔
اور میرے خیال میں وہ ایک جھوٹے نبی کی طرف انگلی اٹھا کر کہہ سکتا ہے وہ ابھی تک واپس نہیں آیا ہے کیونکہ وہ آپ کے سچ کے جواب کا انتظار کر رہا ہے، یہاں تک کہ آپ جھوٹے نبی کے طور پر خدا تمام لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ خوشخبری سب کے لیے ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے اس قدر محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یوں پطرس اس جھوٹی تعلیم کو مخاطب کرتا ہے کہ مسیح کی دوسری آمد کا ایک افسانہ ہے اور وہ بتاتا ہے کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ تو یہاں درخواست کے لیے سوال ہے، مخلص مسیحوں کے لیے بھی مسیح کی واپسی کا انتظار کرنے اور دیکھنے کے معاملے میں بے حس ہونا کیوں آسان ہے؟ ویسے میرے خیال میں ایک وجہ یہ ہے کہ اسے پڑھایا نہیں جاتا، یہ صرف نظر انداز ہوا ہے، یہاں تک کہ بائبل کے ماننے والے پادریوں اساتذہ میں بھی ہم اسے سکھانے میں کوتاہی کرتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس حقیقت کے پیش نظر زندگی گزاریں کہ یسوع مسیح کسی بھی لمحے واپس آ سکتا ہے۔ میں نے آپ میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ خدا نے اس کا استعمال کیا۔ روح القدس نے مجھے مسیح کے پاس لانے کے لیے مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں تعلیم کا استعمال کیا، اور مجھے یاد ہے کہ ایک چھوٹے لڑکے کے طور پر شاید جونیئر ہائی اسکول میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جس کا نام ہے ان دی ٹوئنکل آف این آئی، اور یہ اس بات پر بنایا گیا تھا کہ پولس پلک جھپکنے کے بارے میں کیا تعلیم دے رہا ہے۔ یسوع مسیح آ سکتا ہے، اور پھر اس کا ایک سیکول تھا جسے حیوان کا نشان کہا جاتا ہے، جو یسوع مسیح کے آنے کے بعد مکاشفہ میں لکھی گئی چیزوں سے متعلق ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا تھا اس پر مجھے اتنا یقین ہو گیا تھا کہ میں گھٹنوں کے بل گر کر دعا کرتا تھا، اے خداوند براہ کرم اس وقت تک مت آنا جب تک میں آپ کو قبول نہ کر لوں۔ اور میری پرورش ایک مذہبی فرقے میں ہوئی تھی، اور میں صرف خوشخبری کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ میں اپنی زندگی خود جینا چاہتا تھا، لیکن خدا نے اسے میری اپنی زندگی میں استعمال کیا۔ مسیح کی دوسری آمد کی تعلیم میں اسے یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میں جانتا تھا کہ خدا اسے استعمال کرتا ہے، تو خدا اس عظیم سچائی کو استعمال کرتا ہے اور اسے سکھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بے حس ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ پڑھایا جاتا ہے، اب یہ دلچسپ نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ سب آپ سنتے ہیں اور تو کیا ہوتا ہے، آپ بے حس ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس لوگ بار بار تعلیم دیتے ہیں اور بار بار ہر وہ پیغام جو وہ سنتے ہیں کہ یسوع مسیح آ سکتا ہے، وہ آ سکتا تھا، وہ آئے گا، اور وہ تاریخیں طے نہیں کریں گے، لیکن وہ کہیں گے لیکن یہ اگلے 10 سالوں میں ہونا ہے، یہ اگلے 20 سالوں میں ہونا ہے، یہ کم از کم اگلے 30 سالوں میں ہونا ضروری ہے۔ لیکن 10 سال گزر جاتے ہیں اور 20 سال گزر جاتے ہیں اور 30 سال بھی گزر جاتے ہیں، اور یہ میری زندگی میں ہوا ہے، اور اگر ہم محتاط نہیں ہیں تو ہم بے حس ہو سکتے ہیں، اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں ہاں میں نے سنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ وہاں 2 انتہائیں ہیں۔ ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں ضرورت سے زیادہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے کہ پطرس واقعی کس چیز کے بارے میں فکر مند ہے، اور جس چیز کے بارے میں وہ واقعی فکر مند ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ ہم اس حقیقت کے پیش نظر خدا کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ واپس آ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے والد کے کاروبار کے بارے میں ہونے کی ضرورت ہے، اور پطرس اس خط میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور اسی لیے وہ کہہ رہا ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ تم ایماندار ہو اور آپ کو خدا اور اس کی قدرت نے چنا ہے، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ یسوع مسیح کے لیے زندگی گزاریں جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے۔ تو یہاں وہ اصول ہے جس کے بارے میں میرے خیال میں ہمیں اس کے بارے میں سوچنے اور اسے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ یسوع مسیح تقریباً 2000 سال سے واپس نہیں آئے ہیں، ہمیں ان کی واپسی کی تلاش میں بے حس نہیں ہونا چاہیے۔